عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سید الشہداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام الجائر فأمره ونهاه فقتله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. محبت سے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. آپ سادات کے اور ہاشمیوں کے آستانے پر حاضر ہیں، اور اس سے مبارک جگہ آپ کو کہاں پر ملے گی جہاں آپ حضرات اہل بیت کو سلام پیش کریں. تو محبت سے پڑھیں. پیر صاحب بھی جلوگر ہے، اور مشائخ سادات، مشائخ بنو ہاشم اپنی قبور مقدسہ کے اندر ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. آئیے امام علی مقام اور خاندان رسول پر درود پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سر تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہم حضور شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضور سیدی و سندی و آقائی سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ لاسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نور اللہ ضریحہ کہ عرس پاک کی اس مبارک، اس مقدس، اس پاکیزہ بزم میں آپ کی اور جن جن سے آپ کی نسبتیں ہیں ان کی فضائل و مناقب کو ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. متعدد علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے علمی وقار اور ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایک مسلمان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا رشتہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسلمان کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اپنی گراں قدر علمی گفتگو کے ساتھ، اپنی مضبوط گفتگو کے ساتھ کہ اگر میں اور آپ اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تو شاید ہمیں 20-20 سال لگے، لیکن وہ 40-40 منٹ میں، ایک گھنٹے کے اندر ہمیں سالوں کی معلومات اس مبارک اسٹیج سے، جو سادات کا اسٹیج ہے، بنو ہاشم کا اسٹیج ہے، یہاں سے آپ کو عطا ہو رہی ہے. اور اس کا صحرا جاتا ہے حضور قبلہ مجاہد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ شیخ طریقت قبلہ پیر ظفر اقبال صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا، کہ آپ کا جو ایک ذوق، ایک مسلک حقہ
اور دین کے ساتھ جو ایک آپ کی حمیت ہے، علم کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق ہے، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسٹیج پر شہزادہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ عطا عنہ کے جگر گوشہ لخت جگر اہل سنت کے عظیم قائد سربراہ جمعیت علماء پاکستان برادر محترم حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اویس نورانی صاحب قبلہ مدظل العلی بھی تشریف فرما ہے۔ میں اپنی گفتگو کو جو مجھے موضوع قبلہ پیر صاحب نے عطا فرمایا اس پر میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے گفتگو کروں گا، لیکن اس کی ضرورت کے حوالے سے ایک دو بات آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے کہ آپ کو ایسے آستانے سے نسبت نصیب ہوئی ہے۔ پورا اس علاقے کو گھوم کر دیکھ لیجیے، آپ کوئی کام آپ کو غیر شرعی نظر نہیں آئے گا۔ علماء کا اسٹیج ہے، علماء تشریف فرما ہے، ثقہ علماء، مستند گفتگو کرنے والے، قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرنے والے سواد اعظم کے ترجمان علماء یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اساتذہ آئیں گے یہاں پر، اجلہ علماء آئیں گے یہاں پر، کچھ یہاں پر جلوگر ہیں جو آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے۔ میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے کے تحت کہ احسان کا بدلہ کیا ہے، احسان، اس تقاضے سے میں پیر صاحب قبلہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اب خال یعنی کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ آستانوں پر قرآن سنت کی بات ہو رہی ہے، اور آراس خال کچھ جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا، ڈھونڈنے سے نظر آئے گا کہ جہاں پر آراس کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے اجتماع میں اور لوگوں کی حقیقی جو ضرورت یعنی ان کا رشتہ جو ان کے رب کے ساتھ ہے اس کی ضرورت کو مہیا کیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بندہ شیخ سے وابستہ ہوتا ہے، جو حضرت مجدد پاک نے فرمایا تھا المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے شیخ سے صرف خدا کو مانگتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اور شیخ کی مثال مرید کے لیے کیسی ہے تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا جیسے غاسل میت کو نہلانے والا جب وہ میت کو نہلاتا ہے تو اپنے گھر نہیں لے جاتا بلکہ نہلا کر آگے بڑھا دیتا ہے، تو شیخ کا کام ہوتا ہے کہ جو مرید اللہ کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کے دل میں قرآن و سنت کا عرفان اور صحیح پتہ داخل کر کے آگے حضور اس کا رشتہ حضور کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام ہاشمیوں کے سر آیا ہے، یہ دربار ہاشمیوں کا ہے، رسول اللہ کے خاندان کا دربار ہے۔ اور میں بھی چند باتیں موضوع یہ دیا گیا تو میں کروں گا آپ کے سامنے کہ آپ صرف کارڈ اٹھا کر پڑھ لیجئے دعوت نامہ، کتنے علماء آ رہے ہیں، ان ہر ایک کے لیے الگ الگ موضوع ہے۔ یہ میں اپنے وقت میں سے نکال کے عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کون سی نعمت ہمیں عطا ہو رہی ہے اور ہم کن مخلصوں کے پاس آئے ہیں جو ہمارے جیبوں پر نہیں ہمارے دلوں پر نظر رکھ رہے ہیں، جنہیں ہمارے جسم سے کوئی غرض نہیں، ہماری روح سے جن کا رشتہ ہے، جنہوں نے ہماری گردنوں کو قبضے میں نہیں لیا ہے بلکہ اللہ کے رسول کا غلام بنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا، یہاں پر کسی کے سکے کی بالادستی کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ آنے والی نسل کو پیغام دیا کہ سکہ تو چلے گا ہی آمینہ کے لال۔ آپ دیکھیے میرے دوستو 15 16 18 19 اس سے زیادہ علماء ہے اور ہر ایک کو موضوع ملا ہے تاکہ جو سننے والا نوجوان آیا کالج سے تعلق ہے، یونیورسٹی سے تعلق ہے، تاجر ہے، عام سادہ سا آدمی ہے، اسکول کا طالب علم ہے، ایک سادہ مسلمان ہے، تو اب یہ آستانہ اس کے لیے مکتب ہے، یہ آستانہ اس کے لیے اس کے ماں باپ سے زیادہ شفقت کا مرکز ہے۔ اب آپ دیکھیں ایمان کے مختلف تقاضوں پر گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی شان، اہل بیت کی شان، توحید باری تعالیٰ، نبی پاک کا مرتبہ، نبی پاک کی شان، مختصر سے لیے میرے دوستو یہ سارے موضوعات کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ،
اور جن جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا اور جو جو موضوعات ادھر بیان کیے جا رہے ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے ایمان کو زندہ رکھتی ہے اور ہمارا جو رشتہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے یہ قبر تک قائم رہنا چاہیے۔ اس کی پاسداری کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کی تازگی کے لیے یہ بزم سجائی گئی۔ یہاں پر کسی شخصیت کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ اللہ اس کے رسول کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آستانے ہمارے لیے قابل رشک ہے، ایسے آستانے، اور یہ کیوں نہ ہو، یہ ہاشمیوں کا مرکز ہے اور ہاشمی فیاض ہوتا ہے، ہاشمی فیاض ہوتا ہے۔ مجھے موضوع دیا گیا امام علی مقام کے قاتلوں کے بارے میں ذکر کریں، لیکن میں چند باتیں یہاں سے عرض کرتا ہوں کہ امام علی مقام ہے کون اور ہاشمی کون ہے۔ روئے زمین پر سب سے افضل خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے، اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، سلسلہ چشتیہ کی ایک مضبوط شاخ ہے سلسلہ اشرفیہ، حضرت غوث اعظم کے فرزند ہیں، وہ ہاشمی ہے۔ حضور سیدنا مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے لکھا کہ کلمہ جب بندہ پڑھتا ہے، باپ کو باپ کہتا ہے، تو صرف شناختی کارڈ کے اوپر نام اگر لکھا جائے تو صرف یہ کافی نہیں، بلکہ باپ کہنے کے بعد اس کی تعظیم، اس کے تقاضے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مخدوم سمنا سلسلہ اشرفیہ کے بانی فرماتے ہیں کہ پھر تقاضا اس کا یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ سے خاص نسبت پائی ہے ان کا پتہ چلے، خاص طور پر حضور کے خاندان کا پتہ ہونا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے اعلیٰ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا۔ یہی بات علامہ عینی رحمہ اللہ نے کتاب المناقب کے اندر لکھی ہے، اسی سے ملتا جلتا مضمون لکھا ہے کہ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یہ ایمان کی ضروریات میں سے دوستوں توجہ۔ میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ کہیے، میں مختصر بات کروں گا لیکن ٹاپک پر رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں الحمدللہ کہیے۔ اب اسلام ہم پر چند چیزوں کو تقاضے کے طور پر ضروری کرتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ باپ کو باپ کہتے ہیں، بہت نیچا کی مثال دے رہا ہوں، باپ کو جب باپ کہتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ قرآن نے کہا اس کے آگے اف تک نہ کیا جائے، اس کو جھڑکا نہ جائے، اپنی ضروریات پر اس کو ترجیح دی جائے۔ اسی طرح میرے دوست اللہ توجہ کرنا، جس طرح باپ سے ہمارا رشتہ ہے اس کے تقاضے اور فرائض ہیں، اسی طرح میرے دوستو خاص طور پر توجہ کریں، ایمان جو بندہ لاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر توحید کے بھی تقاضے ہیں رسالت کے بھی توحید کے تقاضے، یہ علماء نے بھرا ہے کتاب میں، میں صرف سیدھا سیدھا باتیں عرض کر رہا ہوں۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے کا ہم پر تقاضا اور فرائض کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، وہ الوہیت میں بھی تنہا ہے اور ربوبیت میں بھی تنہا ہے۔ رسالت میں یہ ہے کہ اللہ کا محبوب یقین کیا جائے، آپ کی رسالت پر ایمان لایا جائے، آپ کو نبی اعظم، پیغمبر اعظم، رسول اعظم یقین کیا جائے، اور آپ کو باعث تخلیق ارض و سما یقین کیا جائے، اور آپ کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اس بات کو یقین کیا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے، اسی طرح سرکار کے رشتے سے ہم پر چند باتیں ایمان کے فرائض میں آتی ہیں، اس میں حضرات اہل بیت کا تعین ہے۔ میں امام علی مقام پر گفتگو کرنا چاہوں گا لیکن پہلے اس بات کو سنیے کہ آپ آئے کہاں پر۔ حضرات اہل بیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دیکھیے، سرکار مکتوب سرکار امام ربانی کو مکتوبات میں دیکھیے، شیخ محقق کو دیکھیے، تمام ہمارے فاضل بریلوی کو دیکھیے، تمام علماء نے لکھا کہ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے، یہ فرائض ایمان میں۔ اہل بیت کی محبت یہ بولیے توجہ سے سنیے، یہ 55 سال کی دنیا ہے، 60 سال کی، آگے وہ چیزیں کام آئیں گی جو فرائض ایمان کو اس نے ادا کیا ہوگا، تو توجہ سے سنیے میرے دوستو، اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے۔ علماء نے سوال کیا جب اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے تو اس کا تقاضا کیا؟ اس فرائض کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا تقاضا یہ ہے کہ ان کی معرفت حاصل کی جائے، ان سے متعلق علم حاصل کیا جائے، اور علم کے بعد پھر ان سے محبت کی جائے اور اپنی توانائی اور ان کی عزت کے دفاع میں صرف کی جائے۔ یہ ضروریات میں سے
حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ جو ہمارے فقہ کے بھی امام ہیں، کلام میں بھی ان کا درجہ ہے، تصوف میں بھی ان کا نام آتا ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ، جن کی پوری زندگی مکہ شریف میں گزری ہے افغانستان کے، لیکن مکہ شریف تشریف لے گئے. میں علماء کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان سے نہیں خطاب کر رہا. یہ جو سارے کالج یونیورسٹی اور یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں میرے جیسے، میں ان کو آپ کا پڑھا ہوا سبق جو ہے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لہٰذا میں آپ جیسے جو میرے جیسے سادہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں اس حوالے سے، ورنہ یہ بات علماء کے سامنے کرنا یہ ادب کے خلاف ہے اور یہ ان کی مجلس کے وقار کے خلاف ہے. اتنے نیچے جا کے بات کرتے ہیں اور بات اتنی پھیلا کر کرتے ہو تو میں ان سے معذرت چاہوں گا. میں آپ کی خدمت میں اس بات پر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے میرے جیسے سادہ لوگ ہیں، تاکہ ہر طور پر ہم سادہ ہوتے ہیں تو پھر بات کو بہت دور سے لائی جائے تب سمجھتے، قریب سے نہیں سمجھتے. ملا علی قاری رحمہ اللہ 10ویں صدی کے مجدد بھی قرار پائے، محدث قرار پائے، افغانستان کے رہنے والے تھے، مکہ شریف گئے اور پھر پوری زندگی مکہ شریف میں گزاری. علامہ ابن حجر ہیثمی جیسے جو مکہ شریف کے مفتی اعظم تھے ان کی خدمت میں زندگی کو گزارا، بڑی علمی خدمات عرض کی، کچھ تساہمات ہوئے، عشق مصطفیٰ میں صادق سے اللہ نے کامیابی فرمایا اور جنت المالا کے اندر آرام فرمایا. آپ نے نظریہ دیا اہل سنت کا کہ اہل بیت کی محبت یہ فرائض ایمان میں سے ہے. جو کتاب شروع ہو گئی ہے اہل بیت کی، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، سمجھیے آپ ایک ایک بات میں چپٹر سے چپٹر آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت رسول اللہ کا خاندان، سرکار کے ازواج مطہرات، ہماری مائیں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، الى آخری سیدہ زینب بنت جحش، میرے آقا کی جتنی ازواج مطہرات ہماری مائیں وہ تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان کی اولادیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی اور ان کی خود کی ساری اولادیں، سیدہ بطول زہرا کے صدف اقدس سے تولد کرنے والے حسنین کریمہ، یہ تمام حضرات اہل بیت ہیں. لیکن آج ہم اہل بیت کی خاص نچلی ہوئی شاخ کی بات کر رہے ہیں اور وہ حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ عنہما اور سیدہ بطول زہرا ہے. بنو ہاشم میں سے توجہ کرنا میرے دوستو، بہت قیمتی بات، یہ اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں اس بات کو یقین کریں آپ کہ اس سے بزرگ ذکر کوئی نہیں ہے. ہم تو بیٹھ کر سن رہے ہیں، خدا کی قسم ہاشمیوں کا ذکر تو سجدے میں کیا جائے، بزرگوں برتر ذکر ہے جس کو سجدے میں کیا جائے. سنیے میرے دوستو، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نظریہ دیا. مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت سنی کون ہے اور سنی کا مزاج کیا ہے. اس آستان پاک پر حاضری میری پہلی بھی ہوئی ہے، حسین صدیق اکبر کی یوم پر میں نے سنی کی تعریف آپ کے سامنے کی. اب اہل بیت کے حوالے سے سنی کی تعریف علماء ہمارے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا سنی وہ ہے کہ 10 محرم آ جائے تو وہ فیس بک پر یزید کی تعریفوں میں پوسٹیں لگائے، وہ سنی. جو کشتم دنیا میں یزید کو گھڑنے کی کوشش کرے وہ سنی. جو گز گز کی داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا محدث کہے اور اس وقت بہت بڑے لوگوں کے چربا کہے اور اپنے آپ کو بڑا عالم کہے اور کہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کے لیے گئے تھے، وہ سنی. جو یہ نظریہ رکھے ایک خاص ملک میں بیٹھ کر وہاں کی بولی بولے اور کہے کہ کربلا کا واقعہ جھوٹ میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیا وہ سنی؟ جو یہ کہے کہ کربلا کا واقعہ صرف ایک حادثہ تھا، کیا وہ سنی؟ جو یہ کہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت پر معاذ اللہ راضی ہو گئے تھے، کیا وہ سنی؟ یہ سنی نہیں، یہ دیوس ہے. سنی وہ ہے جو مدح آل محمد وذم من حاربہ امر مجموع علیہ علی اکابر اہل سنت والجماعہ. فرماتے سنی وہ ہے کہ مرتے دم تک حسین ابن علی کی تعریف کرے اور جو حسین کی بےادبی کرے اس سے وہ لڑ جائے، بھڑ جائے، اس سے اپنا رشتہ سنیے میرے دوستو. سنی کی تعریف کر دوں میں آپ کے سامنے.
ایک تو جہد سیدنا صدیق اکبر سے کیا گیا تاکہ رزق نکلے، ایک امام عالی مقام کی طرف سے کیا گیا تاکہ خروج اور ناسبیت نکلے۔ حضرت مولا علی، مولا مرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر یہ ایمان کے لیے مرکز ہیں۔ ان دونوں کی محبت جس کے دل میں آ گئی بس وہ اللہ اللہ کرے دل میں اس میں لکھ دی گئی، کیونکہ گندی طبیعت ان کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ ایک ہے صحابہ کی جہد سے سنی ہونا، اور کہ سنی صحابہ کے طرف جب جاتا ہے تو اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے، اور خاندان رسول کی طرف آتا ہے تو اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفے میں فرمایا تھا کہ سنی وہ ہے جو شیخین کو تفضیل الشیخین و حب الختنین او کما قال، فرمایا سنی وہ ہے جو چار یاروں میں ابو بکر و عمر کو سب سے بڑا مانے، بولو سبحان اللہ، شیخین کو فضیلت دے اور حضور کے دو داماد عثمان و علی رضی اللہ عنہما ان دونوں سے محبت کرے۔ سنی کو اگر دیکھنا ہو صحابہ کے دربار میں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو اس سے پوچھا جائے بتاؤ تم ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو رضی اللہ عنہما؟ وہ کہتے ہیں یہ رتبہ بڑا تھا لیکن یہ ایسے ویسے فرمان نہیں، ہم تمہیں پرکھنے کے لیے آئے۔ سنی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نظریات کے حوالے سے جب اس کو پرکھا جائے تو پھر سنی اس کو کہتے ہیں جو کہے دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر، یہ آپ کی زبان میں عرض کر رہا ہوں تاکہ جلدی آپ ایکسپٹ کریں اور سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ایک رسم مشہور ہے تو سنی وہ ہے جب اس کو صحابہ سے متعلق پوچھا جائے تو وہ کہے کہ جناب سب سے اول اور اعلیٰ ابو بکر صدیق، بولو سبحان اللہ، دوم سیدنا فاروق اعظم، ان دونوں کو سب سے بڑا کہے اور عثمان و علی سے جان و دل سے محبت کرے۔ اور جب ان کو لا کر سنی کو اہل بیت کے دربار میں پوچھا جائے سنی کو، تو بعید نہیں کہ کوئی یہ ضرور کہہ دے آپ کے سامنے کہ ہاں ہم شیخین کو ابو بکر عمر کو سب سے بڑا مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے اگر ناسبیت نکالنی ہو تو حسین